الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد باب بمن يبدأ بالهدية یہ باب ہے تحفہ ہدیہ اس کی ابتدا کس سے کی جائے۔ وقال بکر عن عمر، بکر عمر سے بیان کرتے ہیں، وہ بکیر سے، وہ قریب سے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، ان میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقت ولیدۃ لہا، میمونہ رضی اللہ عنہ نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ فقال لہا، آپ نے اس سے کہا، لو وصلت بعد اخوالی کی کان اعظم لاجرک، اگر تو یہ اپنے ننیال میں سے بعض کو ہبہ کر دیتی، ان کو دے دیتی تو یہ تیرے اجر کے لیے بہت بڑا ہوتا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن جعفر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے ابو عمران الجونی سے، وہ طلحہ بن عبداللہ سے، رجل من بنی تیم بن مرہ، جو ایک آدمی ہے بنی تیم بن مرہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی جارین، یقیناً میرے دو پڑوسی ہیں، فإلی ایہما اہدی، ان میں سے کس کو میں تحفہ دوں؟ قال الی اقربہما منک بابا، ان دونوں میں سے جس کا دروازہ تیرے گھر کے قریب ہے اس کو تو تحفہ دے۔ یہ باب ہے کہ تحفہ سب سے پہلے کس کو دیا جائے گا۔ جب آپ نے تحفہ، گفٹ، کوئی چیز کسی کو دینی ہے تو سب سے پہلے وہ کس کو دیں؟ تو امام بخاری پہلی روایت لے کر آئے ہیں کہ پہلے رشتہ داروں کو دیکھو، پہلے رشتہ داروں کو دیکھو، جو رشتہ دار جتنا زیادہ قریب ہو وہ تحفے کا اتنا زیادہ حقدار ہے، لیکن اس میں ضرورت مند اور غیر ضرورت مند کو بھی دیکھا جائے گا۔ ایک آپ کا تحفہ ہے، تحفہ تو آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں، لیکن آپ کا دور والا رشتہ دار محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو پھر اس موقع پر دور والے رشتہ دار کو دیجئے جو ضرورت مند ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی ضرورت مند نہ ہو تو پھر تحفہ اس کو دیں جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے۔ جس طرح کہ میمونہ رضی اللہ عنہ نے اپنی لونڈی آزاد کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو، یعنی کہ ان کی ایک بھتیجی تھی جو بکریاں چروایا کرتی تھی، فرمایا کہ تو اسی کو دے دیتی تاکہ وہ اپنی جگہ پر لونڈی کو بکریاں چروانے کے لیے رکھ لیتی اور خود آزاد ہو جاتی، خود اس کے لیے آسانی ہو جاتی۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی تحفہ، کوئی چیز دینی ہو تو سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھو، رشتہ داروں میں جو زیادہ قریب ہے اس کو دیکھو، جو ضرورت مند ہے اس کو دیکھو۔ اس اعتبار سے تحفہ ہدیہ اس میں فرق کیا جا سکتا ہے کہ ضرورت مند کو دیکھو، پھر اگر ضرورت مند کوئی نہیں پھر قریبی کو دیکھ لو۔ دوسری بات جو دوسری روایت لے کر آئے اس میں یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کو تحفہ دوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تیرے گھر کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی کہ امام بخاری کی ترتیب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں اگر کوئی ضرورت مند نہیں ہے تو پھر پڑوسیوں کو دیکھو، پڑوسیوں میں سے جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے اس کے گھر تحفہ بھیجو، اور اگر دونوں کے دروازے برابر ہوں پھر دائیں جانب والے کو بھیجو، یا یوں کر لو باری لگا لو، ایک دفعہ اس کو دے دو ایک دفعہ اس کو دے دو، یا ضرورت مند کو دیکھ لو کہ ان میں سے زیادہ ضرورت مند کون ہے، محتاج کون ہے، جو محتاج ہے ضرورت مند ہے پہلے اس کو تحفہ دے دو۔ تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پڑوسی کا حق رشتہ داروں کے بعد ہے۔ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پڑوسی کے بارے میں بتاتے رہے۔ آپ نے فرمایا حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے یہاں تک گمان ہوا کہ یہ اس کو وارث ہی بنا چھوڑے گا، یعنی وراثت میں بھی پڑوسی کا حصہ ڈال دیں گے۔ اس قدر
رشتہ دار کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ کیا۔ اور اگر رشتہ دار بھی نہیں، پڑوسی بھی نہیں، پھر دوست احباب میں دیکھا جائے گا کہ دوست احباب میں جو قریبی ہے اس کو تحفہ دے دے، جس طرح کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ادب المفرد میں کہ وہ جا رہے تھے، جاتے ہوئے ان کو ایک دیہاتی ملا، انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے اس کو دے دی، اور اپنی وہ سواری ایک گدھا تھا جس پر وہ تھے وہ بھی اس کو دے دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنی پگڑی بھی اتار کے دے دی، آپ نے اپنا گدھا بھی اس کو دے دیا دیہاتی کو، کس لیے؟ کہنے لگے اس لیے کہ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، تو میں نے اس لیے اس کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے۔ تو گویا کہ دوستی کو بھی دیکھا جائے گا، والدین کی دوستی کو دیکھیں، اپنی دوستی کو دیکھیں، اس چیز کا بھی اعتبار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو سہیلیاں تھیں ان کو بھی تحفے بھیجا کرتے تھے کہ خدیجہ ان کے ساتھ اپنی زندگی میں احسان کیا کرتی تھی، اب میں ان کے ساتھ میں بھی احسان کرتا رہوں۔ تو یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی، رشتہ دار، پھر پڑوسی، پھر دوست احباب، تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2594 اور 95۔